بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. بعثت پیغمبر صلوات اللہ علیہ آپ مبارک جس کو مجازاً قرآن کی پیدائش کا دن بھی مانا جاتا ہے، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اس کو معراج کی شب بھی مانا جاتا ہے۔ معراج کی شب ثابت نہیں ہے، بعثت ثابت ہے۔ معراج میں جو ہے وہ تو ہمارے پاس جو روایات ہے اس میں ایک دفعہ معراج واقع نہیں، کئی مرتبہ معراج، بلکہ 120 دفعہ معراج کا جو ہے تذکرہ ہے بات کر رہا ہے۔ وہ تاریخ الگ تاریخ ثابت نہیں ہے، بعثت کے دن معراج پیش ہے۔ غلط مشہور خیر تو ایک نقطہ یہ تھا، بعثت وہ 27 رجب ان 4 روزوں میں سے ایک روزہ ہے جو 4 سال کے اندر اہم ترین روزے مانے جاتے ہیں، 27 رجب کا روزہ ہے۔ اور آج جو ہو گئی 28 رجب جو ہے مولانا حسین کی قافلے کی روانگی کا دن ہے، کہ جو خود ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب بھی ظلم سر اٹھائے اور دین پر بات آئے تو گھر میں خالی عبادتیں نہیں کرنا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، ظلم جو ہے اس کو اور دین کو زندہ رکھنا ہے اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ 28 رجب کا اہم ترین پیغام ہے۔ گفتگو چل رہی تھی استصحاب کے اس باب میں جو روایت کے اندر گفتگو جاری ہے، اور وہی کہ 2 جواب آخر میں اس شبہے کے عنایت فرمائے تھے کہ جو شبہہ دوم تھا کہ کیوں امام علیہ السلام نے استصحاب سببی اور استصحاب مسببی دونوں کو ذکر کیا، تو جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ یہاں پر یا تو استصحاب مسببی ہے ہی نہیں، صرف سببی ہے، مسببی میں تعلیل عقلی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو دوسری بات عرض فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ غیر نوم نہ مستحب شرعی ہے، نہ حکم شرعی ہے، نہ موضوع شرعی واقع ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی تکرار کا سبب نہیں بنتا ہے، وہ بھی سببی اور مسببی دونوں وجود میں نہیں آتے ہیں۔ 2 جواب کا خلاصہ عرض کر دیا۔ اب بات شروع یہ کر رہے ہیں کہ آقائے شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کا معنی یوں کیا ہے۔ انہوں نے جو احتمال دیا ہے اس روایت میں وَإِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ کا معنی یوں کرتے ہوئے کہا ہے وَإِلَّا لَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ نَامَ، کہ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوء، یہ جواب محذوف ہے، اس کے اندر یوں قرار دیا ہے فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، مقام تعلیل میں ذکر کیا کیوں وضو واجب نہیں ہوگا،
فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوءٍ، فا تعلیلیہ ہے کیونکہ جو ہے وہ اپنے یقین میں وضو پر باقی ہے۔ یہ تھا معنی آغاز شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ کا کہ لا يجب عليه الوضوء انه لم يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء۔ تعلیم پیش کی ہے کہ وضو کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ یقین نوم پر تھا اور یقین کو شک کی وجہ سے نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ لا ينقض اليقین ابدا بالشک۔ یہ احتمال خوبصورت احتمال ہے کہ جو آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ نے قرار دے کہ وضو واجب نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے یقین میں وضو پر تھا۔ مرحوم شیخ انصاری علیہ رحمہ کتاب رسائل میں اسی احتمال کو ذکر کرتے ہیں اور اسی احتمال پر تکیہ بھی کرتے ہیں اور اسی معنی پر اصرار رکھتے ہیں، لیکن مرحوم آقا نائینی علی اللہ مقامہ اپنی اصول کی کتاب فوائد الاصول میں، جس میں اکثراً آقا نائینی ناظر بکلمات شیخ انصاری ہے، وہ اتنے زیادہ شیخ مرتضی انصاری سے متاثر آقا نائینی کہ زیادہ تر آراء شیخ و انظار شیخ کو آقا نائینی نے اختیار کیا ہے جو رسائل میں ذکر کیے، لیکن اس کے باوجود آقا نائینی اس مطلب کی نسبت جو ابھی شیخ مرتضی انصاری نے زرارہ کی روایت کی نسبت سے معنی لیا ہے، آقا نائینی اس مطلب میں کہتے ہیں ضعیف فی غایت الضعف، یہ شیخ انصاری کا مطلب انتہائی ضعیف ہے۔ لا یجب علیہ الوضوء، اس پر وضو واجب نہیں ہے، فإنه على یقین من وضوئہ، کہ وہ اپنے یقین میں وضو پر تھا، علت کو بیان کرے، یہ معنی انتہائی ضعیف قرار دیا ہے شیخ مرتضی انصاری کے اس مطلب کو آقا نائینی نے، اور اس کیفیت کے معنی کرنے میں جو خرابی آقا نائینی نے شیخ انصاری کی نکالی ہے وہ ہے لزوم تکرار، کہ امام علیہ السلام کی عبارت میں جواب امام میں طبق معنی شیخ انصاری تکرار لازم آتا ہے۔ جواب کا تکرار، جو سوال ایک مرتبہ جواب دو مرتبہ لازم آتا ہے، اور جواب کے 2 مرتبہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سوال ایک تھا، ایک سوال کا ایک جواب تھا، 2 دفعہ وہی جواب تکرار ہونا لازم آتا ہے۔ اور امام علیہ السلام سے فضول میں تکرار جواب ہو، یہ قبیح ہے، تکرار عند العقلاء قبیح، مگر یہ کہ اس کی کوئی مصلحت ہو۔ آئیے آقا نائینی کس طرح تکرار کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر کیوں قباحت لازم آتی ہے۔ یہ اشکال سورہ رحمان پر بھی کیے گئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
یہ جو ہے تکرار ہوا ہے سورہ رحمان میں، تکرار عند العقلاء کا بھی ہے، اور جواب دیا کہ نہیں، یہ ہر نعمت کا الگ الگ تذکرہ ہے، اس لیے جو ہے اس میں کوئی تکرار نہیں ہے، الگ الگ نعمت ہے۔ خیر، تو تکرار کبھی کبھی ہوا کرتا ہے، جیسے خالی خالی کا تکرار ہو تو کبھی ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہے درمیان چھپی ہو تو تکرار کبھی نہیں ہے، بلکہ بالکل ہی مطلب ہے۔ خیر، تو آئیے اغانائنی کس طرح تکرار مطلب کو لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اپنی تقریرات فوائد الاصول میں کہ شیخ مرتضی انصاری کے معنی سے تالی فاصل لازم آتا ہے۔ امام علیہ السلام جواب السؤال دوم زرارہ، اس جواب کو 2 مرتبہ ذکر کرنا لازم آتا ہے اور جواب میں تکرار ہے، بدون اس کے کہ کوئی جہت مصلحت تکرار اس میں موجود ہو، بدون اس کے کہ سؤال زرارہ تکرار ہو۔ زرارہ نے صرف سوال دوم میں یہی کہا تھا کہ ان حرک فی جنبہ شیء وهو لا يعلم به، جب اس جھپکی آنے والے انسان کے برابر سے کوئی چیز حرکت کر جائے اور وہ اس حرکت کی طرف متوجہ نہ ہو شیء میں، تو کیا یہ نیند آنے پر دلالت کرتا ہے؟ سوال زرارہ ایک تھا اور یہی سوال ختم، زرارہ کا سوال ختم۔ اما شیخ انصاری علیہ رحمہ کے جواب دوم میں امام علیہ السلام 2 مرتبہ جواب دے رہے ہیں۔ اول فرمایا لا یعنی کیا؟ لا یجب علیہ الوضوء، اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ یہ جواب ہو گئے لا سے کہ اس نے سوال کیا تھا کہ وضو واجب ہو گیا، یعنی اگر اس کے جو برابر سے چیز گزر جائے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو وضو واجب ہو گیا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے لا یعنی لا یجب علیہ الوضوء، لا کے اندر ایک جواب آ گیا ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے امام علیہ السلام کا لا۔ اب دوسرے جواب کی تلاش اب جاری ہے، اس دوسرے جواب کو آپ ملاحظہ کریں گے کہ امام کے الفاظ میں کہاں موجود ہے۔ پھر لا کے بعد کہا حتی یستیقن انہ قد نام، یہاں تک یہ شخص یقین کر لے کہ اس کو نیند آ گئی ہے، تب تک وضو باطل نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ فرمایا وَإِلَّا پر غور کریں۔ وَإِلَّا کا مطلب وَإِلَّمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ نَامَ، اگر اس کو یقین بنوم نہیں ہے، وَإِلَّا کا جواب فلا یجب علیہ الوضوء، اس پر وضو واجب
نہیں ہے، جزا پھر تکرار ہے تقدیر میں۔ وَإِن لَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ نَامَ، جب اس کو یقین نہیں ہے کہ نیند آ گئی ہو، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، تقدیر میں ہے۔ یہ دوسری مرتبہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ وَإِلَّا کے اندر جو جواب تقدیر میں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام نے دوسری مرتبہ وضو واجب نہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تکرار جواب ہے۔ جبکہ اس جواب میں آقائے نائینی فرماتے ہیں کہ کوئی نئی بات امام علیہ السلام نے ذکر نہیں کی ہے۔ جو بات لا میں فرمائی تھی، لا حتی یستیقن انہ قد نام میں فرمایا تھا کہ اس کو وضو واجب نہیں جب تک کہ اس کو نیند آ جانے کا یقین نہ ہو جائے، کوئی بات دوبارہ یہیں پر فرمائی۔ وَإِن لَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ۔ کوئی مطلب میں بالکل ہی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی جواب ہے۔ سوال ایک تھا، امام علیہ السلام کے دو مرتبہ ایک ہی جیسے جواب ہے۔ لا حتی یستیقن انہ قد نام اور وَإِلَّا میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی مطلب ہے، دونوں ایک ہی جواب ہے۔ وَإِلَّا میں بھی وہی مطلب ہے اور لا حتی یستیقن انہ قد نام میں بھی وہی مطلب ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو یہ مفاد عبارت دونوں میں خلاصہ یہ بنتا ہے کہ لا یجب علیہ الوضوء حتی یستیقن انہ قد نام، یہ اس کا خلاصہ دونوں کا بنتا ہے۔ بس معنی شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ مستلزم تکرار جواب ہے، بدون اس کے کہ اس تکرار جواب کی کوئی نیاز مندی اور ضرورت ہو، اور بدون اس کے کہ کوئی سؤال زرارہ میں تکرار واقع ہوا ہو۔ لہذا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ کا یہ معنی کرنا روایت زرارہ میں فی غایت الضعف، انتہائی ضعیف ہے۔ یہ تھا بیان آقائے نائینی کا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ کے مقابل میں۔ یہ جو نائینی نے جواب دیا ہے، یہ انکار کرے کہ امام کا قول نہیں ہے۔ امام کا قول ہے، لیکن امام کے قول میں جو شیخ انصاری معنی کرے تکرار لازم آ رہا ہے، جو شیخ انصاری معنی کرے اس میں تکرار لازم آ رہا ہے، اس لیے ہم اس طرح معنی نہیں کریں گے جس میں تکرار لازم آ رہا ہے، ہم کچھ اور طریقے سے معنی کریں گے۔ اس لیے آقا شیخ مرتضی انصاری سے اتنے متاثر ہونے کے باوجود شیخ مرتضی انصاری سے اتنے متاثر تھے کہ تقریباً اصول کے تمام نظریات میں آقائے نائینی گویا کہ آقا شیخ مرتضی انصاری کے مقلد نظر آتے ہیں، اتنے پابند ہیں، لیکن یہاں پر آ کے جو ہے کہا کہ نہیں، یہاں پر جو ہے یہ معنی تکرار لازم آتا ہے، تکرار عند العقلاء قبیح، اس لیے امام علیہ السلام یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، لا کام امام سے وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔
کبھی کام امام سے وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ آغا نائینی کا شیخ مرتضیٰ انصاری سے دفاع کرتے ہوئے جواب آغا نائینی کو دے رہے ہیں۔ ابھی تک آغا نائینی کا اشکال چل رہا، اب آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کا دفاع کرتے ہوئے جواب دے رہے ہیں۔ کون دے رہا؟ یہ صاحب کتاب یعنی آغا فاضل لنگرانی علیہ رحمہ، جو خود آغا خمینی کے شاگرد تھے۔ یہ تقریباً ہم کو نہیں جا سکتا، شاگرد تھے، اس لیے کہ ہم بہت بڑی آغا فاضل لنگرانی کے درس میں جا چکے ہیں، اور چونکہ جو ہے وہ امام خمینی علیہ رحمہ ان کے استاد تھے۔ ہم جب گئے تھے تو ایک دفعہ خمینی علیہ رحمہ کی زیارت ہوئی، وہ بھی جب گران تھی، اس وقت تک تو انقلاب آ چکا تھا۔ وہ یہ تھے اور طاہری تھے اور بہشتی تھے، یہ سب شاگرد تھے اور بہت سے لوگ شاگرد تھے۔ خیر، تو آغا شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ سے دفاع کرنا یوں ممکن ہے، مخصوصاً اس بات پر توجہ کرتے ہوئے کہ امام علیہ السلام نے فلا یجب علیہ الوضوء کو ذکر ہی نہیں کیا ہے، خالی ایک دفعہ لا کہا اور دوسری دفعہ الا کہا۔ فلا یجب علیہ الوضوء امام کے الفاظ میں نہیں ہے، مخصوصاً اس نقطے پر توجہ رکھتے ہوئے کہ امام علیہ السلام نے صرف لا کہا اور الا کہا، اس میں فلا یجب علیہ الوضوء کو تو ذکر کیا ہی نہیں۔ توجہ اس بات پر رکھتے ہوئے کہ امام علیہ السلام نے جزا کو ذکر ہی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ امام علیہ السلام جزا کو ذکر کرنے کی احتیاج نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ امام علیہ السلام اس بیان میں جملے کو اس طرح ذکر کرنا چاہتے تھے کہ جس میں سورہ کبریٰ بن جائے اور تشکیل قیاس شکل اول بن جائے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ قاعدہ کلیہ بن جائے گا اور قیامت تک تمام انسانوں کام میں آ سکے۔ یہ جو روایت ہے مخصوص بزرارہ نہ رہ جائے، کلی قانون امام علیہ السلام بنانا چاہتے تھے، اس لیے کہ کلی قانون بن جائے تو وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے کام کا ہے۔ اگر خالی ہاں یا نہ میں جواب دیا جائے تو جواب مخصوص بزرارہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہاں یا نہ میں جواب دیں تو جواب جزئی سوال کا جزئی جواب بن جائے گا، مخصوص بزرارہ بن جائے گا۔ لیکن امام علیہ السلام ایک کلی قانون سورہ کبریٰ کے ذریعے سے بنانا چاہتے تھے، اور یہی حکمت تھی۔ اس حکمت کے تحت امام علیہ السلام نے
اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر امام علیہ السلام لا کے بعد یوں ہی لا یجب علیہ الوضوء کو کہتے ہیں، وَإِلَّا وَإِن لَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، اگر یوں کہتے ہیں فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوء کو نہیں کہا، وَإِلَّا کہا، تو پھر کوئی ذکر تعلیل نہ ہوتی، بس کہتے کیا اس کو یقین بنوم نہیں تھا تو اس کو اس پر وضو واجب نہیں ہے، اس سے القاء قانون نہیں ہوتا، تشکیل صورہ کبریٰ نہیں ہوتا، تشکیل قیاس شکل اول قانون و قاعدہ نہیں بنتا۔ مطلب یہیں پر تعامل جزئی قضیہ خارجیہ بن جاتا، قضیہ جزئیہ بن جاتا، اور اس کے نتیجے قانون نہیں بنتا۔ بھلے اگر یوں ہوتا وَإِلَّا کا مطلب کہ وَإِن لَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوء، اگر اس طرح مطلب ہوتا تو تکرار تھا، اور اس تکرار میں کوئی مزیت و خوبی نہیں تھی اگر ایسا ہوتا تو، جیسے کہ شیخ انصاری مانا کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوء کہا ہی نہیں، وَإِلَّا کہا ہے، اور وَإِلَّا اس کلمہ اِلَّا کو جو لے کر آ گئے ہیں جس میں جزاء فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوء کو ذکر نہیں کیا، علت حکم کو ذکر کیا، علت حکم، اور علت کو کلمہ فا کے ذریعے سے انجام دیا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام یہاں پر تعلیل کے ذریعے سے قاعدہ کلیہ، ضابطہ کلی، باب استصحاب میں تمام موارد میں قانونی حیثیت دینا چاہتے ہیں، اس لیے امام علیہ السلام نے فقط کلمہ الا کہا ہے کہ جس کے اندر جواب بالکل واضح تھا، اس جواب کو ذکر ہی نہیں کیا ہے، لیکن بیان ہدف علت کو بیان کرنے میں علت جزا کو بیان کرنا ہے، اور مقصود اساسی امام علیہ السلام کا تعلیل جزا ہے، بخاطر ان کے ضابطہ کلیہ و قاعدہ کلیہ امام علیہ السلام ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس جگہ رک کر ادبیات عرب کے دو نقطے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اور بہت آپ نے سنی ہوئی بات ہوگی، لیکن یہاں اسی کو تکرار کر رہے ہیں تاکہ تطبیق آپ کے سامنے آ جائے۔
آپ نے ایک تو یہ سن رکھا ہے کہ سیوطی کی عبارت تھی کہ بالتنوین و جر و ندا و ال و مسند للاسم تمييز حسن. بالجر و التنوین و ندا و ال و مسند للاسم تمييز حسن. ایک صاحب خراسان میں مجلس پڑھ رہے تھے اور یہی شعر وہاں پر انہوں نے پڑھا تو نیچے سے کسی نے واہ واہ کیا سمجھ میں آیا وہ حسن کو امام حسن سمجھا ہوا تو کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ واہ واہ کی کثرت اتنے بعض جگہ پر ہم لوگوں کو ڈبو دیا ہے، وہ اپنی حد میں ہونا چاہیے. کوئی چیز سمجھ آئے بات کو تو اسی لیے رکھا جاتا ہے اور سمجھ میں آئے نہ چابی لگ جاتی ہے پیسے ملتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے علم اصل میں لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. یہ اس بابا نے ہمیں مان دیا ہے. کبھی اس پر بھی غور کیجیے گا. خیر، تو یہ جب جو ہے شعر سیوطی نے پیش کیا تو وہاں پر بتایا گیا کہ اسم کو پہچاننے کی علامتیں اور ان کے لیے مخصوصات اسم یہ ہے کہ جر و تنوین و ندا و ال کے ذریعے سے اسم کو کی علامتوں کو ذکر کیا کہ مخصوص میں داخل ہے.